السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات، آئیے آج ہم کلاس دہم سے تاریخ اور سیاسیات کی پہلے سبق تاریخ نویسی اور مغربی روایات کی مشق حل کریں گے۔ طلباء سے گزارش ہے کہ اپنی درسی کتاب پہ میں جو مشق کرا رہا ہوں، جس طرح سے ہدایت دے رہا ہوں، اسی طریقے سے پنسل سے نشاندہی کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال نمبر 1 کو۔ تو ہمارے پاس میں مشق میں جو پہلا سوال ہے، پہلے کا الف، دیے ہوئے متبادلات میں سے مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجیے۔ نمبر 1، جدید تاریخ نویسی کا بانی خالی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس میں 4 آپشن ہیں، جس میں سے والٹیئر صحیح ہے۔ دوسرا، آرکیالوجی آف نالج نامی کتاب خالی جگہ نے لکھی۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس میں 4 آپشن ہیں، الف، ب، جیم، دال، جس میں صحیح جواب مائیکل فوکو ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 کا ہی بے حصہ، ذیل میں سے غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ اب ہمارے پاس میں 4 جوڑیاں ہیں، جان ولیم فریڈرک ہیگل، ریزن ان ہسٹری۔ دوسری جوڑی ہے لیوپولڈ وان رانکے، اس کے ساتھ میں دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری۔ تیسری جوڑی ہے ہیروڈ وٹس، دی ہسٹریز۔ چوتھی جوڑی ہے کارل مارکس، ڈسکورس آن دی میتھڈ۔ اب ان 4 جوڑیوں میں سے غلط جوڑی کو پہچاننا ہے اور اس غلط جوڑی کو درست کر کے لکھنا ہے۔ تو اس میں سے غلط جوڑی چوتھے نمبر والی ہے، کارل مارکس کی، ڈسکورس آن دی میتھڈ۔ اب صحیح درست کس طرح کریں گے؟ کارل مارکس لکھیں گے آپ، اس کے سامنے ڈسکورس آن دی میتھڈ کی بجائے داس کیپٹل لکھیں گے۔ اب آئیے اس کے بعد میں ہمارے پاس میں سوال نمبر 2 ہے۔ اب درج ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ اس میں ہمارے پاس میں 2، پہلا جدلیت، دوسرا اینڈلس نظام۔ اب ہمارے پاس میں اسی کا درسی کتاب میں جوابات ہے۔ طلباء، آپ کو کسی ڈائجسٹ کی ضرورت نہیں، اسی درسی کتاب سے ہی آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ اور آپ طلباء و طالبات کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ کو جو جوابات بتا رہے ہیں، آپ کی مناسبت سے اس کو ترتیب دیجیے۔ تو دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 کا پہلا، جدلیت، یہ آپ کو پیج نمبر 4 پہ مل جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پیج نمبر 4 پہ۔ یہ پیج نمبر 4 ہے، ذرا یہ جان لیجیے۔ ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب اخذ کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی 2 مخالف قسموں میں کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا۔ مثلا سچ، جھوٹ، اچھا، برا، اس طریقے کو جدلیت کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں پہلے ایک اصول پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس اصول کو قطع کرنے والا مخالف اصول پیش کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے منطقی برتاؤ کے بعد ان دونوں کے خلاصے پر مشتمل اصول کی ارتباطی پیشکش کی جاتی ہے۔ آئیے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال، سوال نمبر 2 کا دوسرا، اینڈلس نظام۔ اب یہ ہمارے پاس میں پیج نمبر 5 پہ ہے۔ آئیے ہم اسی درسی کتاب میں پیج نمبر 5 پہ دیکھتے ہیں۔ اب
سوال نمبر 2 کا دوسرا جو سوال ہے ہمارے پاس میں یہ جواب ہے اینلس نظام. 20ویں صدی کے ابتدا میں فرانس میں اینلس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا. اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی. تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتھل پتھل، بادشاہوں، عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست، سفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا. اینلس نظام کی ابتدا اور ارتقاء کا صحرا فرانسیسی مورخوں کے سر بنتا ہے. طلبہ آپ کو دوبارہ میں آپ یہ بات کو اور بتا دیتا ہوں کہ جو آپ جوابات تیار کریں گے یہ اپنے طور پر اس میں ایک ترتیب دیجیے. جھوکا تو نہ لکھے بلکہ تھوڑی سی اس میں سے اپنی جانب سے تھوڑی سی ترتیب میں بدلاؤ کیجیے اپنے جانب سے. ابتدا میں یا آخر میں جہاں بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے چند جملے اپنی جانب سے لگائیے. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد میں اگلا سوال. سوال نمبر 3. درج ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے. پہلا سوال ہے خواتین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا. اب سوال نمبر 3 یہ جواب ہے ہمارے پاس میں پیج نمبر 5 پہ. اس کے بعد میں اسی میں ایک سوال ہمارے پاس میں سوال نمبر 6 میں تیسرا سوال ہے نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے. اب یہ سوال کا جواب اور سوال نمبر 3 کے پہلے سوال کا جواب خواتین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا. ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے. آئیے ان سوال نمبر 3 کے پہلے سوال کا جواب اور سوال نمبر 6 کے تیسرے سوال کا جواب دیکھتے ہیں ہم. یہ پیج نمبر 5 پہ ہے. اب یہ ہمارے پاس میں سوال نمبر 3 کا پہلا سوال. سوال نمبر 3 کا پہلا سوال نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی اثر نو تشکیل. سیما دبوا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کا بنیادی کردار ثابت کیا. نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر اثر نو غور کرنے پر زور دیا گیا. اس کے بعد خواتین کی زندگی سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد میں سرگرم ادارے خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کی ابتدا ہوئی. 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا. طلبہ یہ تھا سوال نمبر 3 کا پہلا سوال کا جواب اور سوال نمبر 6 کے تیسرے سوال کا جواب. آئیے سوال نمبر 3 کا دوسرا سوال کا جواب دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فوکو کے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا جاتا ہے. اب یہ سوال کا جواب ہمارے پاس میں پیج نمبر 5 پہ ہے. یہ ہے سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 3 کا یہ دوسرا سوال ہے. تو سوال نمبر پیج پہ یہ اگلی جو ہے ہمارے پاس میں مائیکل فوکو جو ہے یہ 1984 سے 1926 کا دور. 20ویں صدی میں فرانسیسی مورخ مائیکل فوکو کے قلم سے تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ سامنے آیا. اب اس نے آرکیالوجی آف نالج نامی کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے. اس نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے.
بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا، اس لیے انہوں نے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ نام دیا ہے۔ مورخوں کے ذریعے سابقہ دور میں نظر انداز کیے گئے نفسیاتی امراض، علم طب، علم الادویہ اور قید خانوں کا نظام جیسے موضوعات پر انہوں نے تاریخ نویسی سے غور و خوض کیا۔ جدید تاریخ نویسی کی وسعت میں اس طرح اضافہ ہوتا گیا۔ ادب، فن تعمیر، مجسمہ سازی، تصویر کشی جسے ڈرائنگ کہا جاتا ہے، موسیقی، رقص، ڈرامہ، فلم سازی، ٹیلی ویژن جیسے مختلف موضوعات کی آزادانہ تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم طلبہ اگلے ویڈیو میں بقیہ جو ہمارے پاس میں مشق بچی ہوئی ہے وہ حل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ جتنی بھی بتائے ہوئے مشق کے سوالات کے جوابات ہیں اپنے نوٹ بک میں لکھیں گے اور کتاب پہ اس نشاندہی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔